تہران میں اسرائیلی بمباری کا آغاز۔ عرب میڈیا کے مطابق ایرانی دارالحکومت تہران میں شدید بمباری شروع ہو گئی ہے اور مختلف علاقوں سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق تہران کے مضافاتی علاقے لویزان پر خاص طور پر گولہ باری کی گئی۔ ایرانی ریاستی میڈیا کا کہنا ہے کہ کرج میں بھی دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے دعویٰ کیا کہ ایرانی فوج نے ایک ڈرون طیارہ مار گرایا جسے زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل کے ذریعے تباہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے مزید کہا کہ جمعے سے جاری حملوں کے دوران ایران میں 1000 حساس اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ایران میں موساد کے لیے جاسوسی کرنے والے اسماعیل فکری کی پھانسی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل فکری کو پیر کی صبح پھانسی دی گئی۔ ان پر الزام تھا کہ وہ دسمبر 2023 میں ایک انٹیلیجنس آپریشن کے دوران گرفتار ہوا اور ریاستی راز افشا کرنے، حساس مقامات کی معلومات جمع کرنے اور کرپٹو کرنسی کے ذریعے ادائیگی حاصل کر کے دشمن ملک کو معلومات فراہم کرنے کا مرتکب ثابت ہوا۔ تفتیش کے مطابق اسماعیل فکری 2 موساد افسران کے رابطے میں تھا، جبکہ انکرپٹڈ چینلز بنانے اور حساس ڈیٹا فراہم کرنے کی ذمہ داری سنبھالی تھی۔ 2022 میں موساد کی ہدایت پر اس نے اپنے موبائل فون پر کرپٹو والیٹ بھی بنایا۔ ایرانی انٹیلیجنس اداروں نے اس کے آلات سے شواہد اور اعترافی بیانات کی بنیاد پر اس کے اقدامات بے نقاب کیے اور بعد ازاں مقدمے میں اسے سزائے موت سنائی گئی۔ جرمن وزیر خارجہ جوہان واڈے نے کہا ہے کہ ایران مذاکرات کی میز پر واپس آنے کے لیے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی۔ ان کے بقول ایرانی حکام کو قابل بھروسہ یقین دہانی دینی ہوگی کہ وہ جوہری ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مغربی جانب سے ابھی بھی جوہری پروگرام کے حل پر بات چیت کے لیے آمادگی موجود ہے اور اگر ایران مخلص ارادوں کا مظاہرہ کرے تو مذاکرات جلد شروع کیے جا سکتے ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ کے مطابق ایران کو جلدی عمل کرنا ہوگا تاکہ اعتماد کی فضا بحال ہو سکے اور امن و استحکام کے لیے مذاکرات آگے بڑھ سکیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کے خلاف کھلی جارحیت کی ہے جو نہ صرف خطے بلکہ عالمی امن کے لیے بھی خطرہ ہے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایران اور ترکیہ کے صدور سے خطے کی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ وزیر اعظم نے زور دیا ہے کہ غزہ میں ظلم بدستور جاری ہے اور عالمی برادری کی خاموشی افسوسناک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بجٹ میں زراعت اور زرعی ادویات پر ٹیکس نہ لگانے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ تنخواہ دار طبقے کو ٹیکس ریلیف اور 10% تنخواہوں میں اضافہ دیا گیا۔ دفاعی ضروریات کے پیش نظر بجٹ میں دفاعی اخراجات میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معیشت کو ڈیجیٹل بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی قائم کر دی ہے جس کی سربراہی وہ خود کریں گے۔ کمیٹی ہر ہفتے ڈیجیٹل اکانومی اور کیش لیس نظام کے لیے جاری اقدامات کا جائزہ لے گی۔ اسلام آباد میں اعلیٰ سطحی اجلاس میں ڈیجیٹل ادائیگیوں، عوامی سطح پر ڈیجیٹائزیشن کے فروغ اور غیر رسمی معیشت کے خاتمے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم نے رمضان کے دوران ڈیجیٹل والیٹ کے ذریعے امدادی رقوم کی منتقلی کو ایک کامیاب ماڈل قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ترسیلات میں اضافہ، مہنگائی میں کمی اور اسٹاک مارکیٹ میں تیزی حکومت کی معاشی پالیسیوں پر عوامی اعتماد کا اظہار ہے۔ وفاقی حکومت نے سولر پینلز پر ٹیکس کم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے بتایا کہ 18% سیلز ٹیکس کو 10% تک لایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے بجٹ سے متعلق کئی تجاویز پر نظر ثانی کی ہے، جبکہ ڈیجیٹل سروسز پر ٹیکس کا اختیار صوبوں کے پاس ہوگا۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ملک میں معاشی استحکام آ رہا ہے۔ بجٹ کی تیاری کے سلسلے میں اتحادیوں سے 6 سے زائد نشستیں ہو چکی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سندھ کے جامعات کے فنڈز میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ علاوہ ازیں نائب وزیر اعظم نے OIC کے 24 سے زائد ممالک کے اسرائیلی حملے کے خلاف مشترکہ مذمتی بیان کا حوالہ بھی دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آج آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ظہرانے پر ملاقات کریں گے، جو جنگ بندی کی امریکی کوششوں کے تناظر میں پاک امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حالیہ 5 روزہ جنگ میں پاکستان کی فتح کے بعد بھارت نے امن کی تمام کوششیں اور امریکی سفارتی مداخلت کی مخالفت کی ہے۔ پاکستان نہ تصادم چاہتا ہے، نہ ہی بھارت سے مکالمے کے لیے بے چین ہے، تاہم امن دونوں ممالک کے مفاد میں ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ بھارت کی آبی جارحیت
مقبوضہ کشمیر میں ظلم و ستم اور دہشت گردی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا دیر پا نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازع کا حل ہٹ درمی میں نہیں بلکہ سچ پر مبنی سفارتکاری میں ہے۔ پاکستان میں تعینات چینی سفیر جیانگ زائی ڈونگ نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین بہترین دوست ہیں اور سی پیک کو مزید فروغ دیا جائے گا۔ اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک نے متعدد ترقیاتی منصوبے مکمل کیے ہیں اور باہمی تجارت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ چینی سفیر کے مطابق چین نے پاکستان کو 50,000 ہیلتھ کٹس فراہم کی ہیں جو گزشتہ برس کی نسبت دگنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی معیشت ترقی کر رہی ہے اور اس کے ثمرات عوام تک پہنچ رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ چین وسطی ایشیائی ممالک کے لیے تعلیم کے شعبے میں بھی وظائف دے گا جبکہ ترقیاتی منصوبے کے ذریعے دیگر ممالک کو بھی فائدہ پہنچایا جائے گا۔ FIH نیشنز ہاکی کپ میں پاکستان بہتر گول اوسط کی بنیاد پر سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر گیا۔ جمعے کو سیمی فائنل میں پاکستان کا مقابلہ فرانس سے ہوگا۔ ملیشیا کو جاپان کے خلاف 2 گول کے فرق سے جیت درکار تھی، تاہم جاپان نے آخری 4 منٹ میں 1 گول کر کے پاکستان کے لیے سیمی فائنل کی راہ ہموار کر دی۔ پوائنٹس ٹیبل پر پاکستان اور ملیشیا دونوں کے 4 پوائنٹس تھے، مگر پاکستان کا گول اوسط بہتر ہونے کے باعث قومی ٹیم سیمی فائنل میں پہنچ گئی۔ اس سے قبل پاکستان اور نیوزی لینڈ کے میچ 4-3 سے نیوزی لینڈ نے جیتا۔ پاکستان کی جانب سے عبدالرحمان نے 13ویں اور 14ویں منٹ میں 2 شاندار گول کیے، جبکہ تیسرا گول رانا وحید اشرف نے 28ویں منٹ میں کیا۔ نیوزی لینڈ کی طرف سے اسکاٹ کاسلٹ نے شاندار ہیٹرک مکمل کی جبکہ 1 گول نائس ووڈ نے کیا۔